मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी, जो नाज़िर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल हैं, मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना से तशरीफ़ लाए हैं और इमारत शरिया के हेड मुफ्ती भी हैं, सदर मुफ्ती, और इनके साथ जो है हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के नायब काज़ी शरीयत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी और दारुल क़ज़ा कमेटी के रुकन जनाब मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी साहब, जमीयत उलमा झारखंड के सदर मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी साहब, उसके बाद जनाब मौलाना शरीफ अहसन मजहरी साहब जो मजलिस उलमा झारखंड के नायब सदर हैं, जनाब एस अली साहब जो समाजी कारकुन हैं, माशरती उमूर को देखते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं, जनाब हाजी शाह उमैर साहब जो जमीयत उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद जनाब सैयद फजलुल हुदा साहब हैं जो ऑल झारखंड मदरसा शिक्षक संघ के सदर भी हैं। ये इन हज़रात के तारुफ हैं। आज की जो ये मजलिस हुई थी, ख़ास तौर पर वो जो वजारत झारखंड तालीमी वजारत झारखंड ने मदरसा के असनाद यानी मदरसा के आलिम फाजिल के डिग्रियों को जो कल अदम करार दिया है और उनको एक तरह से रिजेक्ट किया है, उसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई थी और माशाल्लाह झारखंड के अक्सर अजला से लोगों की नुमाइंदगी रही और तमाम अजला से करीब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक हिकमत अमली बनाई गई है कि किसी हाल में भी इस उन्वान से पीछे नहीं हटा जा सकता है ता आके सरकार इसका कोई मुनासिब और मुनसिफाना हल ना निकाले। उस वक्त तक के जो है बहुत सारे मशवरे भी आए हैं, बहुत सारी बातें भी आई हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने अभी हमारे नाज़िम साहब और दीगर हज़रात रखेंगे, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात जो है उससे सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। हज़रत, जैसा कि मदरसा बोर्ड के डिग्रियों को यहाँ पर कल अदम करार किया गया है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, क्या कुछ रणनीति बनी है, हिकमत अमली क्या तय हुई है? देखिए, पहले हम ये बता दें कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल एक दीनी, मिली, शरई, रफ़ाही, फलाही तंजीम है। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू है। ये मुसलमानों के मिली वजूद की रोशन अलामत है। जब भी मिल्लत पर कोई मसाइल आए हैं, मुल्क पर कोई मसाइल आए हैं, तो इमारत शरिया के अकाबिर और अमीर शरीयत ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। आज भी जब झारखंड में मसला आलिम और फाजिल की असनाद की मंजूरी का आया तो इमारत शरिया के अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब मुद्दतुल आली ने खुद अखबारात में अपने बयान दिए कि ये झारखंड हुकूमत का ये फ़ैसला इंतहाई अफसोसनाक है। हम हुकूमत झारखंड वज़ीर आला हेमंत सोरेन से ये मुतालबा करते हैं कि अपने इस फ़ैसले को वो वापस लें और आलिम फाजिल की सनद को वो मंजूरी दें जैसा कि पहले साबित में रहा है। आज हज़रत मौलाना काज़ी अनवर हुसैन कासमी साहब जो रांची के काज़ी शरीयत हैं, उन्होंने झारखंड के उलमा, अइम्मा, मिली तंजीमों के कायदीन, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, इन तमाम लोगों की मखसूस नशिस्त बुलाई इसी मौजू पर ताकि उन लोगों से तबादले ख्याल किया जाए। तमाम लोगों ने बइत्तेफ़ाक़ राय बात कही और हुकूमत झारखंड वज़ीर आला हेमंत सोरेन से ये मुतालबा किया कि ये जो आपने आलिम फाजिल के असनाद को कलअदम करार दिया है, आप इस बात को वापस लें और यह आलिम फाजिल की सनद को मंजूरी दें जैसा कि पहले रहा है। जबकि आज हालात ये हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत हो या किसी भी स्टेट की हुकूमत, वो तालीम को फ़रोग़ देना चाहती है, तालीमी मैदान में लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है और ये कानून ला कर आलिम फाजिल की सनद को कलअदम करार देकर
یہ تو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والا قانون ہے۔ اس لیے جب آپ کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر فرد تعلیم حاصل کرے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھے، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلے، تو آپ کا یہ فیصلہ بالکل اس کے برعکس ہے، متضاد ہے، ٹکرا رہا ہے۔ لہذا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے اور فوراً اس چیز کو واپس لیجیے۔ تمام لوگوں نے مضبوط انداز میں یہ بات کہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام لوگ وزیر اعظم ملیں گے، یہاں کے ایم ایل اے اور وزراء سے بھی ملیں گے، ان کے سامنے بھی اپنا میمورنڈم دیں گے، اپنی بات رکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین ضرور ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں گے اور اقلیت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ یہ در حقیقت آئین کے خلاف بھی ہے، جو اس لیے کہ یہ امتحان جو بچوں نے دیا ہے یہ حکومت کی نگرانی میں دیا ہے، حکومت کی سرپرستی میں دیا ہے، پھر حکومت اس کے سرٹیفکیٹ کو منظور نہ کرے، یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، یہ غیر آئینی اور غیر دستوری بات ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت اس پر کرے اور ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے ان اسناد کو منظوری دے۔ مدرسہ ڈگریوں کی حیثیت اگر بحال نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر ان تمام لوگوں سے ملنے کے باوجود، وزیر اعلیٰ سے ملنے کے باوجود بھی اگر وہ اس کو نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس کو منظوری نہیں مل جاتی ہے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن مضبوط احتجاج کو بھی تیار ہیں۔ تمام ملی جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے، علماء کا، دانشوران کا، تمام لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر نہیں منظوری ملی تو ہم لوگ بڑے پیمانے پر اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امارت شریعہ بھارتی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، مسلمانوں کے وکاس اور اتھان کے سمبندھ میں یہ تنظیم کاری کرتی ہے۔ جھارکھنڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر مدرسہ بورڈ کیا حیثیت ہے، کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ وقف بورڈ بنا ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، حج کمیٹی بنی ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ہیں وغیرہ وغیرہ جو ابھی وجود میں نہیں ہے۔ اس سمت میں امارت شریعہ کا کیا اقدام ہوگا؟ دیکھیے، آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جو اقلیتی ادارے جھارکھنڈ بننے سے پہلے قائم تھے، جیسا کہ بہار میں ہے، وہ تمام اقلیتی ادارے یہاں بھی قائم کیے جائیں اور صرف نام کا قائم نہ کیا جائے بلکہ وہ کام کے قائم رہے، جیسے کہ مدرسہ بورڈ ہے، جیسے کہ بہار اردو اکیڈمی، جھارکھنڈ اردو اکیڈمی قائم کی جائے۔ اس طریقے کے ادارے یہاں بھی قائم کیے جائیں اور پاورفل ادارے ہوں، وہ کام کریں، جھارکھنڈ کے لوگوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے کام کریں۔ اور یہاں کے لوگوں نے بھی یہ عزم کیا ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کے فروغ کے لیے ہم لوگ کام کریں گے اور حکومت کا اس سلسلے میں ہم ساتھ دیں گے اگر حکومت ان اداروں کو قائم کر دیتی ہے۔ سیاسی بیداری کے لیے سماج میں امارت شریعہ کا کیا رول مستقبل میں ہونے والا ہے؟ کیونکہ سیاست کے شعبے میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی فکر مند ایک موضوع بن کر سامنے آیا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو استحصال ہو رہا ہے اس کے پیچھے خود ہم کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آج ہم متحد بہت کم ہیں۔ سب سے ضرورت اس بات کی ہے، اور امارت شریعہ کا بنیادی مقصد اور امارت شریعہ کے اکابر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کلمہ واحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی میں متحد ہو کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، جب ہم متحد ہوں گے تو ایسی صورت میں ہمارے مسائل بھی اتحاد کی قوت سے حل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جہاں کے بھی مسلمان ہو، جس اسٹیٹ کے بھی مسلمان ہو، وہ کلمے کی بنا پر متحد ہو اور اپنے اتحاد کے ذریعے سے اپنے مسائل کو وہ حل کرنے والے بنائیں۔ جو بھی مسائل پیدا ہوں ان کو اپنا ایشو بنائیں، اپنے منشور میں اسے داخل کریں اور اس کے آگے بڑھانے کے لیے جو تحریکیں ہو سکتی ہیں، جو کارگزاریاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس سلسلے میں کی جائیں۔ اور امارت شریعہ اس سلسلے میں تمام اقدامات کر رہی ہے، جب بھی امت کو جیسی ضرورت پڑتی ہے وہ اسی رہنمائی کی جا رہی ہے الحمدللہ امارت شریعہ کی جانب سے، اور امیر شریعت اس سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ مسلم بدھی جیویوں کی ایک شکایت رہی ہے کہ امارت شریعہ جیسی تنظیم سنستھا کا دائرہ جو ہے شہروں تک زیادہ سمٹ کر رہتا ہے، محدود رہتا ہے، گرامین چھیتروں میں نہیں پہنچ پاتے۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، امارت شریعہ صرف رانچی میں ہماری قائم نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، امارت شریعہ تقریباً جھارکھنڈ کے جتنے اضلاع ہیں
وہ ہر جگہ امارت شریعہ کا برانچ آفس ہے. تو یہ کہنا ہے کہ صرف شہر تک محدود رہ گیا ہے، جھارکھنڈ یا رانچی تک محدود رہ گیا ہے یا جمشید پور تک محدود رہ گیا، ایسا نہیں ہے. امارت شریعہ اپنے وسائل کو محدود وسائل کے باوجود جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچ رہی ہے، اور آئندہ کا یہ عزم ہے کہ ہم ایک ایک گاؤں تک وہاں پہنچیں گے اور ایک ایک گاؤں تک امارت شریعہ کو جوڑیں گے، اور امارت شریعہ سے جو کچھ فائدہ وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے ضرور پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ سے ملنے کا سمے کچھ نشچت ہوا ہے؟ ابھی وقت نہیں ملا ہے، کوشش اس کے لیے جاری ہے. جب بھی وقت ملے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملی جماعتیں جتنی ہیں ان کے قائدین، علماء، دانشوران، انجینئر، ڈاکٹر، وکلاء اور خود اس میں انشاءاللہ امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب اس میں ضرور شریک ہوں گے. یہ قاضی صاحب سے قاضی صاحب کے لیے ساری باتیں شکریہ. ایک چھوٹ گئے تھے ساتھی، وہ ساتھی آپ نے